حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوز پونچھ کے ایکس خطر جس کے ذریعے بیجا تمس ون تمس ونجین مین سلام کہین بی فرمون بی ونجین دعا کرن کہین بی یم سات تمس پونس دکھ اتس مز دیجنے کہ بستر سے مز تھجی بستر سے پیٹ کن جائے. ہم جب کسی کو زکوٰۃ دیں گے اش ونا یہ زکوٰۃ دیجیے فلانس مدرسے میں جانا محترم صاحب کو دینا دپزِ یہ سوزمت فلان تمس ونجے مین سلام بی دپزِ یہ زکوٰۃ سوزمت کنس کم فلان نفرن چھنا یہ ونان اس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوز پونس کے ایکس خطر جس کے ذریعے بیجا تمس ون تمس ونجین مین سلام کہین بی فرمون بی ونجین دعا کرن کہین بی یم سات تمس پونس دکھ اتس مز دیجنے کہ بستر سے مز تھجی بستر سے پیٹ کن جائے. یہ چھنا الٹ گژھان. حضرت عائشہ چھِ ونان کوئی سلام نہیں کہنا دعا کی درخواست بھی نہیں کرنا چپکے سے پیسہ رکھ کے آنا. آپ اور ہم کیا بولتے ہیں سلام تہ ونجے ناو تہ ونجے لکھنے جو گنجائی ناو تاکہ تمس گژھِ نہٕ مشتی گژھُن بیٚیہِ ونجے سُہ چھُ ہُتہِ روزان سورُے کینٛہہ چھِنا أسۍ ونان. تو یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا سلام کیوں نہیں دعا کیوں نہیں اتس مز کیا دمنا. حضرت عائشہ نے فرمایا جب تم اس کو میرے لیے دعا اور سلام کہو گے تو اس پیسے کا بدلہ تو دنیا میں ہی مل گیا مجھے. میں نہیں چاہتی ہوں دنیا میں بدلہ بلکہ میں چاہتی ہوں کہاں. اور رہی بات ہاتھ میں نہ دینے کی جب اس غریب کو آپ ہاتھ میں دو گے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا یا اللہ دیکھو میں لینے والا ہوں اور یہ دینے والا ہے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ لینے والا بن جائے. بستر پہ رکھو تاکہ اس کا ہاتھ سامنے نہ آ جائے. کتنا بچاؤ تھا کتنا اہتمام تھا. اور آپ کا میرا معاملہ تب تک حل نہیں ہوتا ہے جب تک زکوٰۃ دینے کے بعد صدقہ دینے کے بعد رات کو باضابطہ ریکارڈنگ کے ذریعے پورے کشمیر میں نہیں پھیلائیں گے. اچھا ضروری اعلان کروں کہ میں کیا کروں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کمزوری ہے آپ میں مجھ میں کہ ہم عین شریعت کو زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تقویٰ کب آئے گا؟ جب ہم ٹھیک اسی طرز پر چلیں گے جس طرز پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی تھی اور صحابہ کو بتایا تھا. ایک ایک بات. اچھا جب تک کوئی ادھر سے نہیں آئے گا آپ کے پاس مدرسے کا سفیر مدرسے کا محتمم کوئی غریب یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے وہ آپ کو اشارے سے کنائے سے نہیں بتائے گا تب تک آپ اور ہم اس کو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو جو شخص آتا ہے اس کو سائل کہتے ہیں. سائل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سائل ہے اس کو ضرورت ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ضرورت کے آ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو دے دیا اور آپ فارغ ہو گئے. مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی وہ سب کچھ برداشت کریں گے مگر مانگنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس کو قرآن کہتا ہے محروم. قرآن نے ان کو کیا کہا؟ محروم. محروم مطلب ہو گیا جن کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ آپ سے ماننے کے لیے تیار مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان محروم تک گئے تلاش کر کے ان کو نکالا اور ان کی غربت کو دیکھ کر ان کو ہم نے مدد کی. ایسے کتنے لوگ ہیں. صحابہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو فاقہ برداشت کرتی تھی مگر دوسرے صحابہ ان کو جا کر تلاش کر کے ان کی مدد کرتے تھے. آپ میں کتنے ایسے لوگ ہیں؟ کم قلیل. ہم انتظار میں آتے ہیں کوئی آئے گا تو دیں گے اعلان ہوگا تو دیں گے. جس طرح ہم خود نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جس طرح ہم حج کے لیے خود جاتے ہیں وہاں جا کر ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ بھی تلاش کر کے جا کر اپنی زکوٰۃ کو کیا کریں خود ادا کریں. کرانچہ کشیر میں کہاں کرتے ہیں بلکہ سفیروں کو بھی بگا دیتے ہیں. ابھی کوئی بول رہا تھا مجھے کسی نے کہا نعوذ باللہ من ذالک اللہ حفاظت کرے کہا کہ آؤ یہ ماہ شام تس آؤ یہ ماہ رمضان. اب اس کا ایمان رہا اس کا نکاح رہا بتائیے. مطلب کچھ پتہ ہی نہیں ہم کیا بولتے ہیں. اس لیے خطرات ہیں خطرات. ہم جو عذاب کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے گرفت ہے وہ انہی جملوں کی وجہ سے ہوتی ہے. رمضان سے ڈرنا 20 رکعت تراویح نہ پڑھنا
ڈرنا. اب تو میٹنگیں بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں کشمیر میں, کیا شابانس میں میٹنگ گساں, اور مسجد متولی اور سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ شکایت یم سے بیوان میٹنگ کرنی, میٹنگ مز گشے گسن کیا فرش سے ٹھیک, صوف سے ٹھیک, غسل خانے سے ٹھیک, بوٹ تھاون خطر سے جائے ٹھیک, یم ہی گسان نہ میٹنگ گسیں. اب میٹنگ اس پر ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے کہ سورت تراویح پڑھنی ہے. آج پڑھ کیا جگہ. سوال ہے کہ ان کو کس نے حق دیا ہے اس پر میٹنگ کرنے کا کہ سورت پڑھو و کن کیا پڑھو, پورا قرآن پڑھو؟ کسی نے حق دیا ہے؟ یہ تو خلاف شریعت کام ہے, یہ تو ناجائز کام ہے. اور پھر اس کے بعد جب میٹنگ ہوتی ہے پوری پچتائے گسان ونز پر قرآن کریم وہ پڑھو اس کیا سورت, کیا بزرگ حضرات سے تھکان, یہ کوئی دلیل ہے؟ اصل میں بزرگ چن تھکان کہ جوان سے تھکان, جوانوں کئی بہانے ہیں یہ. تو جس کی وجہ سے طے ہوتا ہے علم ترا پڑھو, سور پڑھو, قرآن پورا نہیں پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. ایسے لوگ اللہ کے یہاں کیا ہوتے ہیں؟ مجرم ہوتے ہیں. ایک مجبوری الگ ہوتی ہے نہ پڑھنے کی, لیکن اس پر میٹنگ کرنا نہ پڑھنا پر شریعت نے اس کو پسند, یہ بالکل شریعت کے خلاف. اس لیے وہ عمل آپ کیوں کریں گے اور وہ غلط طریقے کیوں اپنائیں گے جس سے تقوی ہی ختم ہو جائے گا, جبکہ رمضان کے روزوں کا مقصد تقوی ہے. اور ہم وہ انداز اختیار کریں گے, وہ رویہ اختیار کریں گے جس سے عمل بھی ضائع, تقوی بھی گیا, خشیت الہی بھی گئی, اور رسمی طور پر ہم نماز پڑھنے والے بن گئے. تراویح بھی رسمن, امام صاحب بالکل تیار ہوتے ہیں رکوع میں تو پیچھے آ کر دوڑ کر رکوع پکڑتے ہیں. وہ کون سی نماز ہے بھائی؟ ابھی تک کھڑے تھے آپ, ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ تو گویا کہ رسمن جو نمازیں ہو رہی ہیں یہ نماز ہے, اللہ کے یہاں قبول ہے یعنی اس کا کوئی عطا پتہ. اس لیے ہمیں تقوی کا مطلب ہے کہ ہر عمل پر ہمیں غور و فکر کرنے کی کیا ہے. اب جو سائل آئے گا اس کو تو آپ دیں گے, آسان ہے, لیکن محروموں کو تلاش کرنا ہے. محلے میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی مسجد میں آتے ہوں گے, بیٹھتے بھی ہوں گے, لگتا ہوگا آپ کو کہ اچھے بھی ہیں گھر میں, لیکن کیا پتہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ محلے کا گشت لگائیں گے, جب آپ ان کے پاس جائیں گے, ان سے سلام کلام کریں گے, ان سے پوچھیں گے گھر کے حالات, کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے گا. لیکن عوام اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. دکاندار انتظار میں وہ آئے گا کوئی, مسجد والے انتظار میں کوئی آئے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو ہم یہ بھی نہیں کریں گے. مغلا یہ تل پھر جو زکوٰۃ اور جو باقی چیزیں کسی طرح صحیح جگہوں پہ پہنچتی ہیں وہ بھی نہیں پہنچیں گی. اس لیے شریعت کو اپنانے کا اور عمل میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کا ڈر پیدا کریں, اللہ کی خشیت پیدا کریں, تب جا کر وہ عمل جو ہے صحیح معنوں میں پورا ہو سکتا ہے. ورنہ بہترین عمل کیا, پتہ چلا کہ ضائع ہے بعد میں. اسی لیے فرائض میں اظہار تو پسند ہے. ہم جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اظہار ہے, یعنی لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. فرض نماز گھر میں پڑھنا درستی نہیں ہے, جماعت گھر میں نہیں کریں گے. جماعت کہاں ہوگی؟ جماعت ہوگی مسجد میں, وضو کر کے آئیں گے, اذان ہوگی, تکبیر ہوگی, سب کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. یہ ریا نہیں ہے, اس کو ریا نہیں کہتے. یہاں تو ضروری ہے دکھانا, یہاں ضروری ہے کیا کرنا. پھر جمعہ پر آئیں گے تو وہاں اور بڑے لوگ, پورے محلے میں اعلان کرنا ہے جمعہ ہے. اب کوئی کہے گا نہ یہ ریا کرا, ریا نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں اظہار. کیا کہتے ہیں؟ اظہار ضروری ہے. جمعہ کے لیے, عیدین کے لیے, رمضان کے روزوں کا اعلان ہوتا ہے پہلے, عید الفطر کا اعلان ہوتا ہے تاکہ سب لوگ کیا ہو جائیں. کوئی آدمی کہے گا نحس بشن ریا کرائیں کہ بھومی گیری کرب عید اندری پرب نماز, چلیا وہ کوئی چلنے والی. یہاں دکھانا پڑے گا. فرائض میں اصل میں دکھانا مقصد ہے, اظہار. روزوں میں اظہار ہوگا, اور زکوٰۃ فرض جس پر ہے اس میں بھی بہتر ہے اظہار. اظہار کا مطلب ہے کہ اس طرح آپ زکوٰۃ دے دیں کہ پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ اس کے اوپر ابھی قرض نہیں ہے. یہ فرائض کی بات ہو گئی. اچھا ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی آدمی کہے گا نہ بھوشن ریاکار کہ ہے نا بکر کم بکر غریب عید حج اتکن کہہ رہے ہم کمتائیں. تو سوال ہے کہ اس کو تھوڑے آپ کہیں گے یہ تو اظہار ہے. آپ کو حج کے لیے جانا ہے, پیسہ خرچ کرنا ہے, نیت کرنی ہے,
اور لاکھوں لوگوں کے بیچ میں آپ کو اپنا حج بھی کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے، عمرہ مکمل کرنا ہے، یہ تو اظہار ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہوتے ہیں کچھ کام، غریبوں کی مدد، صدقات نافلہ، نوافل نماز، سنتیں، فرائض کے علاوہ جو بھی کام ہے، اعمال ہیں، اس میں اللہ اظہار نہیں چاہتے، اس میں اللہ اخفا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اہم بات ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اخفا، یعنی فرائض میں تو اظہار کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن صدقات نافلہ میں، غریب کو مدد کرنے میں اللہ چاہتے ہیں چپکے سے کرو۔ کیا کرو؟ اسی لیے سنتیں پڑھنا بہتر کہاں ہے؟ مسجد میں یا گھر میں؟ نوافل پڑھنا بہتر کہاں ہے؟ گھر میں۔ کیوں؟ فرائض کیوں گھر میں نہیں پڑھیں گے؟ فرائض کیوں مسجد میں ہی پڑھنا ہے؟ چونکہ یہاں اظہار مقصد ہے، اور نوافل اور سنتوں میں اظہار مقصد نہیں، وہاں ریا کا خطرہ رہے گا، اس لیے آپ گھر میں چپکے سے پڑھو۔ صدقہ چپکے سے دے دو غریب کو، جس کو آپ مت کریں چپکے سے کرو، تاکہ صحیح معنوں میں صحیح عمل ہو جائے۔ اور جب سب لوگ اس کو اپنائیں گے، پھر اس کو دکھانے کی بھی کہیں ضرورت، کہیں جو ان کاموں کو دکھایا جاتا ہے وہ اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ راغب ہو جائیں، ہو جائیں۔ اس نیت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ اصل یہ چاہتے ہیں کہ نوافل، صدقات اور خدمت، انسانی خدمت، یہ چپکے سے ہو جائے زندگی میں۔ جب سب لوگ اس کام کو اپنائیں گے تو کون غریب رہے گا پھر؟ کسی کو رکشے کی ضرورت ہے، اٹھا کے دے دیا، کسی کو آٹو کی ضرورت ہے، اس کو وہ دے دیا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو چپکے سے وہ کر دیا، کوئی غریب خاتون ہے، اس کی شادی کا مسئلہ حل کر دیا، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو وہ کر دیا۔ یہ محروم لوگ جو ہیں نا، وہ بتاتے نہیں کسی کو، محروم قرآن کی اصطلاح میں للسائل والمحروم، محروم وہ جو اپنی غربت بتاتا ہی نہیں ہے، اس کو جا کر تلاش کرتے ہوئے اس کی ضروریات کو کیا کرنا ہے؟ پورا۔ اگر ہم ان کو کرتے ہیں، اس طرح عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم میں تقوی کسی نہ کسی درجے میں آ چکا ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول اللہ سے مانگتے ہیں، اکرمنی بالتقوی، یا اللہ مجھے متقی بنا دے، تقوی گزار بنا دے۔ نماز خشیت کی حالت میں، روزے خشیت کی حالت میں، زکوٰۃ دیتے ہوئے آدمی کو تھرانا چاہیے۔ کثیر مشورہ ہے رٹا زکوٰۃ، یعنی بڑے نڈر ہو کر ہم کیا دیتے ہیں؟ تکبر کی حالت میں، انا للہ و انا راجعون۔ زکوٰۃ دیتے دیتے آدمی کو ڈرنا چاہیے نا۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ پتہ نہیں یہ زکوٰۃ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔